ہر کام کرنے والا ہر ساتھی اس کے دل میں مشورے کی ایسی تعظیم ہونا چاہیے اور مشورے کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے جیسے ہر مسلمان نماز کی تعظیم کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ مشورے کی ایسی تعظیم کرنا چاہیے جیسے نماز کی تعظیم، اور مشورے کا ایسا اہتمام کرنا جیسے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشورے اور نماز کو ایک ساتھ قرآن میں دیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ بلکہ عجیب بات، جتنے بڑے بڑے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں شریک ہوں، جتنے بڑے بڑے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں شریک ہوں گے، امور مشورہ سمجھ میں آئے اور درست رائے کا الہام دلوں میں۔ سنو غور سے بات، جتنے بڑے بڑے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں شریک ہوں گے، امور مشورہ سمجھ میں آئیں گے اور درست رائے کا الہام ہوگا۔ درست رائے کا الہام تجربات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، درست رائے کا الہام تجربات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے مشورے کی اہمیت میں کتنے بڑے بڑے تقاضوں کو چھوڑا، کتنے بڑے بڑے تقاضے چھوڑے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے درست رائے کا الہام ہوتا ہے۔ اس لیے دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک کبھی بھی ذمہ دار کو اپنے ساتھیوں کی جانب سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ذمہ دار کو اپنے ساتھیوں کی جانب سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ جو آئے آئے، جو نہیں آئے نہیں آئے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ساتھی ایک مرتبہ شریک ہوں مشورے کے اندر، اس کے بعد ذمہ دار کو 100 مرتبہ جانا چاہیے۔ جو ایک مرتبہ شریک نہ ہو، اس کے بعد 100 مرتبہ جاننا چاہیے۔ ذمہ دار کو اپنے ساتھیوں سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ڈرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں، ذمہ دار کا اپنے ساتھیوں سے مستغنی ہونا اس ذمہ دار کے لیے کام سے محرومی کے لیے کافی ہے۔ ذمہ دار کا اپنے ساتھیوں سے مستغنی ہو جانا، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، جو آئے گا آئے گا، جو نہیں آئے نہیں آئے، کہ ذمہ دار کی کام سے محرومی کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، ساتھیوں کو بلانے کا منتظر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بلایا جائے تو ہم مشورے میں آئیں گے۔ یہ سوچ کہ ہمیں بلایا جائے تو مشورے میں آئیں گے، یہ کبر کی علامت ہے، یہ متکبر ہونے کی علامت ہے کہ مجھے بلایا جائے گا تو میں مشورے میں شریک ہوں گا، اور اگر مجھے نہ بلایا گیا، نہ پوچھا گیا، میں مشورے میں کیوں شریک ہوں؟ یہ سوچ کبر کی علامت ہے، اور یہ سوچنا کہ میں بلانے پر مشورے میں حاضر ہوں گا، یہ سوچ ساتھی کی محرومی کے لیے کافی۔ دو باتیں ہونی چاہیے، نہ تو ساتھی نہ تو ذمہ دار اپنے امیر سے مستغنی ہو، اور نہ ہی ساتھی مشورے کے اندر حاضری کے لیے بلائے جانے کے منتظر ہو۔ بلکہ جیسے ہر مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، ہر ساتھی کو مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ہر مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایسے ہر ساتھی کو مشورے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ممکن کوشش کرو اپنے ہر بڑے سے بڑے تقاضے کو دبا کر مشورے میں شریک ہونے کا اہتمام کریں۔ ایک بات، دوسری بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اپنے مشورے کو عمومیت دو، کیونکہ ہمارا مشورہ کام کے امور کا ہے، ہمارا مشورہ کام کے امور کا ہے، اور کام ہر مسلمان سے متعلق ہے۔ اپنے مشورے کو عمومیت دو، ہمارا مشورہ کام کے امور کا ہے اور کام ہر ساتھی سے متعلق ہے، ہر مسلمان سے متعلق ہے، اس لیے اپنے مشورے کو عمومیت دو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جن سے رائے نہیں لوگے ان سے کام کیسے لوگے؟ جن سے رائے نہیں لوگے ان سے کام کیسے لوگے؟ بلکہ عجیب بات ہے، سنو، غور کرنے کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مشورے کو محدود کرنا اپنے عملے کو نکما کرنا۔ مشورے کو محدود کرنا کہ چند آدمی شریک ہو سکتے، چند آدمی آپس میں شریک، کہ مشورے کو محدود کرنا اپنے عملے کو نکما کرنا ہے۔ مشورے کو وسعت ہو، ہر مسلمان، ہر کام کرنے والا اپنے عملے میں شریک۔ دیکھو سنو، اگر مشورے کے امور ساتھیوں سے چھپائے جائیں گے، سننا غور سے بات درخواست ہے ہماری،
اگر مشورے کے امور ساتھیوں سے چھپائے جائیں گے تو پھر ساتھی تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ جس کی خبر نہیں ہے اس میں تعاون کیسے ہوگا؟ اگر امور مشورہ ساتھیوں سے چھپائے جائیں گے پھر ساتھی تعاون نہیں کریں گے اور پھر تقاضے ضائع ہوں گے، پھر فیصلہ اتھارٹی بنے گا۔ دیکھو یہ فرق ہے دعوت اور حکومت میں۔ حکومت میں فیصلے قوت سے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے حکومت میں تقاضے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دعوت میں فیصلے تعاون سے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے دعوت اور حکومت کا۔ حکومت میں فیصلے سختی سے قوت سے نافذ کیے جاتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے حکومت کے تقاضے ضائع ہوتے ہیں۔ اور دعوت میں تقاضے تعاون سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو محتاج بنا کر شریک ہو مشورے میں۔ حضرت فرماتے ہیں مشورے میں غیر حاضر ہونا میدان قتال سے بھاگنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میدان قتال میں ایسے وقت ایک آدمی کا بھاگ جانا کتنا برا ہے۔ بعض مرتبہ ایک کا بھاگ جانا سب میں بزدلی پیدا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے سے غیر حاضر رہنا میدان قتال سے بھاگنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان قتال سے کسی آدمی کا نکلنا امت کو تفریق نہیں کرے گا، مشورے سے غیر حاضر رہنا امت میں تفریق پیدا کرے گا۔ میدان قتال سے بھاگنا ایک طبیعی چیز ہے، خوف آدمی کو لاحق ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میدان قتال سے بھاگنا امت میں تفریق نہیں پیدا کرے گا، لیکن مشورے کا چھوڑ دینا امت میں تفریق پیدا کرے گا۔ ایک فرد کا امت کے ایک فرد کا کام کرنے والے ایک ساتھی کا مشورے سے کٹنا یہ امت کا کٹنا ہے۔ کام کرنے والے ایک ساتھی کا کٹ جانا مشورے سے، یہ کیا ہے؟ امت کا کٹنا ہے۔ اس لیے اہتمام سے اپنے تمام ساتھیوں کو مشورے میں شریک کرو۔ سارے ساتھی مشورے کا اہتمام کریں، سارے ساتھی مشورے کا اہتمام کریں۔ خصوصی مشورہ ہمارے کام میں خصوصی مشورہ کوئی نہیں، خصوصی مشورہ کوئی نہیں۔ کام ساری امت سے متعلق ہے، کام کا مشورہ سارے مسلمان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین کو اپنے مشورے سے نہیں نکالتے تھے، ہم اپنے ساتھیوں کو شریک کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو مشورے سے نہیں نکالتے تھے، ہم اپنے ساتھیوں کو شریک کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ شریعت میں ایسی مثالیں بے شمار ہے، جب بھی خصوصی مشورہ ہوا انتشار کا سبب بنا۔ یہ واقعہ اسی کو سمجھانے کے لیے کہ خصوصی مشورہ امت کی اجتماعیت ختم کر دے گا، خصوصی مشورہ امت کی اجتماعیت مجروح کر دے گا اور امت میں انتشار کا سبب بنے گا۔ آپ بتاؤ تو صحیح، صحابہ کے درمیان خصوصی مشورہ ان میں انتشار کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے درمیان خصوصی مشورہ اجتماعیت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ دیکھو حضرات صحابہ کیسے مشورے کا اہتمام کرتے تھے، اور جب ان کے درمیان خصوصی مشورے ہوتے تھے تو کیسے پھر مشورے میں امور مشورہ ضائع ہو جاتے تھے اور کیسے آپس میں انتشار اور خلفشار کا سبب بنتا تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ ایک دوسرے کے لیے ایسے نفع چاہتے تھے اور ایسے ایک دوسرے کے حریص تھے کہ صحابہ ایک دوسرے کو نبھا لیا گیا۔ امیر اپنے ساتھیوں کو نبھاتا تھا اور ساتھی اپنے امیر کو نبھا لیتا تھا۔ اب نبھانے والا مزاج ختم ہو گیا، اب کاٹنے والا مزاج۔ صحابہ ایک دوسرے کو نبھا لے۔ عیینہ ابن حصن اور القرہ ابن حابس، یہ دونوں شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگے، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہمارے پاس ایک شوریلی زمین ہے، نمکین، جس میں گھاس وغیرہ نہیں اگتی، نہیں سفی یا کلا، اس میں گھاس نہیں اگتی ہے، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، بیکار بنجر پڑی زمین ہے۔ آپ اگر وہ زمین ہمیں بطور جاگیر کے دے دیں، ہم اس میں کھیتی کریں گے، اس میں کچھ نفع اٹھائیں گے، کچھ کام تو ہے نہیں اس کا، پڑی ہوئی ہے ایسی زمین، سب محنت کر کے کچھ استعمال میں لیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ زمین ان کو بطور جاگیر کے دے دی اور ان دونوں کے لیے ایک خط بھی لکھی۔ حضرت عمر اس مجلس میں نہیں تھے،
سنو تو صحیح. حضرت عمر اس مجلس میں نہیں تھے. حضرت فرماتے ہیں بعض مرتبہ امور پیش آتے ہیں, ساتھی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں مشورہ مؤخر کر دو. کیا کر دو؟ مشورہ مؤخر کرو. ساتھی نہیں ہے, ساتھی نہیں ہے جیسے عملہ نہیں ہے, انسان کے اعضاء نہیں ہے, کام کیسے کرو؟ مشورہ مؤخر کر دو. حضرت عمر مجلس میں نہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا ان دونوں سے حضرت عمر کے پاس جاؤ اور ان کو بھی اس بات پر, اس فیصلے پر گواہ بنا لینا. یہ دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے تاکہ ان کو گواہ بنائے. حضرت عمر نے اس خط کو سنا, ان کے ہاتھوں سے کھینچ چھین اور اس میں تھوک دیا اور اس کو ختم پھاڑ کر رکھ دیا. وہ بہت بکواس کرنے لگے, بہت برا بلا کا حضرت عمر کو. حضرت عمر نے کہا سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں کی انجوئی کرتے تھے. اس وقت اسلام کمزور تھا, اس وقت اسلام کمزور تھا. اللہ کے نبی تمہاری رعایت کرتے تھے, تمہاری دلجوئی کرتے تھے. اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے, اب تمہاری دلجوئی نہیں ہوگی, تم کو اصولوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. جاؤ تم جو, اور میرے خلاف جو کرنا ہے کرو. تم اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد چاہو گے, اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. وہ دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, بکواس کرتے ہوئے, بکبک کرتے ہوئے, کہنے لگے اللہ کی قسم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ خلیفہ ہیں کہ عمر خلیفہ ہیں. یہ وقت ہے ساتھیوں کو نبھانے کا, ساتھیوں کو نبھانا. کہنے لگے کہ خلیفہ تو چاہتے تو وہ بھی بن جاتے, وہ چاہتے تو وہ بھی خلیفہ بن جاتے. حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آ گئے غصے کی حالت میں, ابوبکر کے پاس آئے. کہا کہ بتائیے یہ زمین جو آپ نے بتاؤ جائیداد کے ان دونوں کو دی ہے, آپ کی اپنی زمین ہے, آپ کی اپنی زمین ہے یا تمام مسلمانوں کی زمین ہے؟ امور مشورہ, کام کا تعلق تمام مسلمانوں سے, مشورہ تمام مسلمانوں سے. تو پوچھا آپ کی اپنی زمین ہے کہ آپ نے ان دونوں شخصوں کو مالک بنا دیا یا تمام مسلمانوں کو؟ کہنے لگے تمام مسلمانوں کی زمین ہے. وہاں کہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کہ آپ نے یہ زمین ان دونوں کے لیے خاص کر لی اور مسلمانوں کی ملکیت ختم کر دی؟ کیا بنیاد ہے آپ کے پاس؟ کیسے آپ نے مشورہ کر دیا؟ اللہ اکبر. ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں نے ان لوگوں سے مشورہ کیا جو میرے پاس تھے, اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سے مشورہ کر لیا, انہوں نے یہی رائے دی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے صرف ان لوگوں سے مشورہ کیا جو آپ کے پاس شریک تھے, تمام مسلمانوں سے مشورہ کیوں نہیں کی؟ زمین تو تمام مسلمانوں کی ہے نا, سب سے مشورہ کرنا چاہیے, سب کو راضی کرنا چاہیے, سب کو مشورے میں شریک ہونا چاہیے. ابوبکر فرمانے لگے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم زیادہ طاقتور ہو میرے مقابلے میں, تم خلیفہ بن جاؤ. اللہ, یہ بھی نہیں کہ تم کون ہو, ہم ذمہ دار ہیں, تم کون ہمارے مقابلے بولنے والے. اللہ, کیسا نبھاتے تھے اس کے. امیر نے ساتھی کو نبھا لیا, ساتھی نے امیر کو نبھا لیا. کتنی وسعت ہے. کہنے لگے عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو مجھ سے, لیکن تم مجھ پہ غالب آ گئے, تم نے مجھے خلیفہ بنا دی. آپ بتاؤ تو صحیح, ایسے مزے کی بات ہوگی. آپس میں جب ایسا تعاون ہوگا تو کبھی انتشار ہوگا, باطل کو کبھی داخل ہونے کا موقع ملے گا. جو کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ نے سمجھ نصیب کرنا, کبھی بھی معترض کے اعتراض میں تائید مت کرنا. ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمارا فلاں ساتھی ایسا ہے. معترض کے اعتراض میں تائید کرنا اس کے اعتراض کو اناد میں بدل دے گا. کس میں بدل دے گا؟ ہاں, ضد پر آ جائے گا. کبھی معترض کے اعتراض کی تائید نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ساتھی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك. اللهم إنا